سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن قرب رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شفیق الرحمان حسان ایک مرتبہ پھر فیصل آباد رنگ HD کے سنگ حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا سخاوت اور اس کی اہمیت، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حضرت علامہ مولانا عظیم مذہبی اسکالر محمد تنویر الحسن قادری رضوی۔ آپ دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان ڈچکوٹ میں مدرس ہیں۔ آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، سخاوت ایک ایسا وصف ہے جو آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرنے والا ہے، اور اسی سخاوت کی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کریم بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ سید اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت آپ فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں۔ اور آج کے اس پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ شریک ہوں گے جناب محترم علی حسنین قادری صاحب، جو کہ دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان ڈچکوٹ کے طالب علم ہیں۔ تو آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے علامہ صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سخاوت کسے کہتے ہیں اور سخاوت کے حقدار کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سخاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ سخاوت کہلاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور سخاوت کے اگر حقدار کی طرف غور کیا جائے، توجہ کی جائے، تو قرآن مجید ہماری یہاں پر رہنمائی فرماتا ہے۔ مالک کریم نے ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ جی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی پاک منور بارگاہ کے اندر حضرات صحابہ کرام علیہ الرضوان میں سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو جواب مالک کریم کی بارگاہ سے عطا ہوا کہ آپ ان سے فرما دیجئے، بلائی میں سے، نیکی میں سے جو بھی تم خرچ کرو تو وہ اپنے والدین کے لیے خرچ کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر اور راہ گیروں پر خرچ کرو۔ تو یوں ہمیں قرآن مجید کی روح سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سخاوت کے جو اصل حقدار ہیں وہ انسان کے والدین ہیں، وہ اس کے عزیز و اقربا ہیں، وہ یتیم ہیں، مسکین ہیں اور مسافر لوگ ہیں۔ یعنی یہ جو سخاوت ہے، جب اپنے مال میں سے کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو اس میں زکوٰۃ اور صدقے والا پہلو نہیں ہے، یہ ایک طور کا تحفہ ہوتا ہے جو ہم اپنی طرف سے ان کو ادا کرتے ہیں۔ بالکل، آپ نے بہت پیاری بات کی طرف توجہ دلائی۔ جی، یہ جو والدین کو دینے ہوتے ہیں، سخاوت کرنی ہوتی ہے، تو اس میں صدقے کا مال شامل نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ مسئلہ ملحوظ خاطر رکھا جائے گا کہ اصول و فروع کے مبین، یعنی بیٹا ہو تو اپنے والدین کو یا اپنی اولاد کو بندہ صدقہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن جو آئیں بائیں کے رشتہ داریاں ہوتی ہیں ان کو بندہ زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، بلکہ تحفے کی نیت سے بھی بندہ اگر دے تو وہ زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی۔ بعض ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اپنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا صدقہ دیتا ہے تو اس کو وہ سخاوت کا نام دے دیتا ہے کہ ایک طرف سے صدقہ بھی ادا ہو جائے، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور ساتھ میں سخاوت والا معاملہ بھی ہو جائے۔ یعنی سخاوت جو ہے یہ زکوٰۃ اور صدقہ اس سے ہٹ کر ایک طرح کا تحفہ ہوتا ہے۔ یہ جو سخاوت ہے اس کے متعلق احادیث مبارکہ میں کیا ارشادات ہیں، وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بیان فرمائیے۔ حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا سخی
اللہ کا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث شریف وہ بھی جامع ترمذی کی ہی ہے، حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے، ٹھیک ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی لوگوں کے قریب ہے، اور سخی جہنم سے دور ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے برعکس جو بخیل ہوتا ہے، کنجوسی کرنے والا ہوتا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بخیل اللہ سے بھی دور ہے، ٹھیک ہے، بخیل جنت سے بھی دور ہے، ٹھیک ہے، بخیل لوگوں سے بھی دور ہے، لیکن بخیل جہنم کے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر قرب الہی انسان نے حاصل کرنا ہو، یا جنت کا داخلہ حاصل کرنا ہو، یا لوگوں کے دلوں کے اندر مقام اور مرتبہ حاصل کرنا ہو، تو پھر بندہ سخاوت شروع کر دے، مالک کریم سب کچھ عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ معیار سخاوت کیا ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ بہت اہم سوال آپ نے پوچھا، معیار سخاوت کیا ہونا چاہیے؟ جی ہے، اس کا اصل تعلق تو نیت کے ساتھ ہے، لیکن سخاوت کا حسن یہ ہے کہ مالک کریم کی پاک بارگاہ میں وہ چیز دی جائے جس کا مالک و مولا مطالبہ فرماتا ہے۔ مالک نے ارشاد فرمایا لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اس وقت تک بلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک میری راہ کے اندر وہ چیز صدقہ نہ کرو جو تمہیں پسند ہو۔ جی جی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو فرمان علی شان ہے کہ مومن یا مسلمان وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے، یہ بھی ایک اس کا معیار برقرار رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ خود تو وہ اچھا لباس پہنے لیکن دوسروں کو دیتے وقت جو ہے وہ گھٹیا قسم کی چیز دے یا ادنا قسم کی چیز دے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل جی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اکثر اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر شکر تقسیم کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو صاحب نے عرض کیا کہ حضور اور بھی اناج ہیں، جو ہے کھجوریں ہیں، آٹا ہے، گیہوں ہے، اور چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کریں، جب بھی دیکھیں آپ شکر تقسیم کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک کریم نے قرآن مجید میں مما تحبون فرمایا ہے، اور مجھے سب سے زیادہ شکر پسند ہے، اس وجہ سے میں شکر ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو مالک کی راہ میں وہی چیز خرچ کرنی چاہیے جس کا مالک ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام میں سخاوت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، تو ابھی ہم ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم علی حسنین قادری صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شاہ، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شاہ، یعنی شفیع روز جزا کا، کہوں تجھے یعنی
शफीए रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर किताबिशे अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर किताबिशे है जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे है जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने कद में सुकून इस पे कर दिया लेकिन रज़ा ने कद में सुकून इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का कहूँ तुझे खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जी तो नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन कुर्ब रमज़ान के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं। तो हमारा मौजू सखावत के मुतल्लिक चल रहा था। सखावत का कुरान और हदीस में क्या मफ़हूम है वो आप लोगों के गोश गुजार हमने किया। अब मैं अल्लामा साहब से ये पूछना चाहूँगा कि सखावत में रियाकारी का क्या अमल दखल है। माशाअल्लाह ताला अल्लामा साहब आपने बहुत दिलचस्प सवाल किया। मुस्लिम शरीफ किताबुल इमारा की हदीस पाक हुज़ूर सय्यदुल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तवील हदीस पाक है कि बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह में कारी आएगा तो मालिक उससे पूछेगा कि तूने मेरे लिए क्या अमल किया। तो अर्ज़ करेगा, मालिक दुनिया के अंदर कुरान पढ़ता रहा, लोगों को कुरान की तालीम देता रहा। तो मालिक फरमाएगा, ये तो तूने अपने आप को कारी कहलाने के लिए किया, मेरे लिए क्या अमल किया। तो वो खामोश हो जाएगा। मालिक फरमाएगा, फरिश्तों इसको घसीट कर जहन्नम के अंदर दाखिल कर दो। फिर शहीद इसी तरह बारगाह इलाही के अंदर पेश किया जाएगा। मालिक उससे भी सवाल करेगा कि तूने मेरे लिए दुनिया के अंदर क्या अमल किया। तो वो अर्ज़ करेगा, मालिक दुनिया के अंदर तेरे दीन की खातिर मैंने जामे शहादत नोश किया। तो मालिक फरमाएगा, ये तो तूने अपने आप को शहीद कहलवाने के लिए किया, बहादुर कहलवाने के लिए किया, मेरे लिए क्या अमल किया। तो वो शहीद खामोश हो जाएगा। तो मालिक फरमाएगा, फरिश्तों इसे भी घसीट कर जहन्नम के अंदर दाखिल कर दो। इसी तरह सखी भी उस दिन मालिक को मौला की पाक बारगाह के अंदर हाजिर किया जाएगा। मालिक उससे पूछेगा कि तूने मेरे लिए दुनिया के अंदर क्या अमल किया। तो वो अर्ज करेगा, मालिक मैंने दुनिया के अंदर तेरी जात की खातिर गरीबों, मिस्कीनों और यतीमों पर अपना माल खर्च किया, तेरी राह के अंदर अपना माल निसार किया। तो मालिक फरमाएगा कि ये तो तूने अपने आप को सखी कहलवाने के लिए किया है, सही। ये तो अपने आप को तूने शो अप करवाने के लिए किया है, मेरी जात के लिए क्या अमल किया है। तो वो खामोश हो जाएगा। मालिक फरमाएगा, इस सखी को भी जहन्नम के अंदर घसीट कर दाखिल कर दो। यानी कि अगर सखावत के अंदर रियाकारी आ जाए तो वो कोई फायदा मंद नहीं होगी, बल्कि वो जाया हो जाएगी, नेकी भी जाया हो जाएंगी। और ये सारा कुछ इंसान की नीयत पर मुनहसिर है कि जैसे उसकी नीयत होगी उसको वैसा ही सवाब दिया जाएगा।
آخر میں ہمارے ناظرین کو سخاوت کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ سخی ہو جاتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، ہونی بھی چاہیے، غریب اور غربا میں راشن تقسیم کیے جاتے ہیں، اس کے لیے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے؟ اس میں تو سب سے پہلے حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو مد نظر رکھا جائے کہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب صدقہ دو تو ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ محاورہ کہ نیکی کا دریا میں ڈال شاید کے محاورے تک ہی محدود رہ چکا ہے۔ ٹھیک ہے۔ عمل کی دنیا کے اندر کوئی قدم ہم اب تو نیکی کرو اور فیس بک پہ ڈال، واٹس ایپ پہ ڈال اور اخبارات کے اندر چھپواؤ اور دیگر اس طرح کے معاملات آ چکے ہیں۔ تو ان معاملات کے اندر ناظرین کے لیے یہی پیغام ہے کہ جب بھی ماہ رمضان المبارک کے اندر راہ خدا کے اندر کچھ خرچ کرنا چاہیں تو وہ فقط اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کریں۔ ان کا اصل حصول اور اصل مقصد مالک و مولا کی پاک بارگاہ کا قرب حاصل کرنا ٹھیک ہے۔ جب یہ قرب ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی دیگر جو چیزیں ہوں گی اس کے ساتھ جو لاحق ہو چکی ہیں ان سے انشاءاللہ بندہ نجات حاصل کر لے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر راشن تقسیم کرنا ہو، لوگوں کی امداد کرنی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت کے اندر ریاکاری سے، لوگوں کے دکھلاوے سے بچا جائے اور ان کو اس طریقے سے راشن اور ان کی امداد کی جائے کہ ان کے دل کے اندر بھی کوئی بات، کوئی ملامت نہ آئے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ ناظرین کرام، آج سخاوت، اس کی افادیت قرآن و حدیث کے اندر اس کا یہ جو ہمارے ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین قرآن کے ذریعے جو ہم تک پیغام پہنچے ہیں اس کے اوپر آج ہم نے گفتگو کی ہے۔ مالک کریم سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے اور صرف فقط اپنی مشہوری کے لیے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان محمد شفیق الرحمان حسان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف۔ چنگا ویلا موڑ وسائیاں، چنگا ویلا موڑ وسائیاں، تینوں کادی توڑ وسائیاں، چنگا ویلا موڑ وسائیاں، تینوں کادی توڑ وسائیاں، چنگا ویلا موڑ وسائیاں، میں ورگے لکھ نے تینوں، میرے ورگے لکھ نے تینوں، میرے ورگے لکھ نے تینوں، میرے ورگے لکھ نے تینوں، تے ورگا نہیں اور وسائیاں، تے ورگا نہیں اور وسائیاں، تینوں کافی توڑ وسائیاں، چنگا ویلا موڑ وسائیاں، دنیا مینوں توڑ دی پئی، دنیا مینوں توڑ دی پئی، دنیا مینوں توڑ دی پئی، ہن تے آ کے جوڑ وسائیاں، ہن تے آ کے جوڑ وسائیاں، تینوں کادی توڑ وسائیاں، چنگا ویلا موڑ وسائیاں، فضل کری تے بخشی مینوں، فضل کری
بخشی مینوں فضل کری تے بخشی مینوں فضل کری تے بخشی مینوں تیرے لائے نہیں زور وسائیاں تیرے لائے نہیں زور وسائیاں تینوں قادی توڑ وسائیاں چنگا ویلا موڑ وسائیاں سجن ویلی ٹر گئے سارے 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 کلا رہ گیا بور وسائیاں کلا رہ گیا بور وسائیاں کلا رہ گیا بور وسائیاں تینوں قادی توڑ وسائیاں چنگا ویلا موڑ وسائیاں سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے